أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم الصلاة والسلام على وليه ووزيره وأمينه وصاحب لوائه وصاحب منبره. وقال في شانه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ ذات پروردگار نے ہمیں ماہ مبارک رمضان کی فیوضات سے مستفیض ہونے کے لیے اللہ کے عظیم مہینہ جو اپنے دامن میں سعادت اور برکت اور عظمت لے کر ہم جیسے گناہگار انسانوں کے لیے بخشش کا سامان لے کر آئے ہیں. میں جن برادران نے اس پروگرام کے حوالے سے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات اور اوقات دیے ہیں، اس کے لیے آرزو کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں پروردگار ان کی دن دگنی رات چگنی ان کاوشوں کو تیری درگاہ میں قبول و منظور فرما. برادران عزیز، شب جمعہ ہے، شب استغفار ہیں، شب توبہ ہیں، خاص کر وہ شب جمعہ جو رمضان کا شب جمعہ ہے. شب جمعہ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، مخلوق کی طرف آتے ہیں، اور جو اللہ کے راہ میں گڑ گڑانے والے ہوتے ہیں، توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو مغفرت چاہنے والے ہوتے ہیں، ان کی دعائیں سنتے ہیں. تو میں مناسب سمجھوں گا آج کی شب اللہ کی بارگاہ میں کچھ جملے دعا کا اللہ سے دعا کریں کہ اس ماہ مبارکہ رمضان میں ہم خالی ہاتھ نہ جائیں. پیغمبر کا فرمان ہے، بدبخت ہے وہ شخص جس کے لیے ماہ مبارکہ رمضان نصیب ہو اور اس کی گناہیں باقی رہ جائیں. خدائے پروردگار، واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما. پروردگار، اس ماہ مبارک رمضان کی فیوضات سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار، ہمارے گزشتگان و مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار، جنہوں نے التماس دعا کہی ہے ان کی شرعی حاجات کو پورا فرما. پروردگار، جو بے اولاد ہے اولاد نرینہ عطا فرما. انہی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہ اس مختصر سے وقت کے لیے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہیں عوامل برکت در زندگی.
انسان کی زندگی میں وہ کون سے عوامل ہیں جس سے برکتیں آتی ہے؟ قبل از اس کے ہم وہ سارے عوامل گنیں، برکت کے بنیادی ڈیفینیشن آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ برکت سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کے بینک بیلنس 1 کروڑ روپے بینک بیلنس تھے اور وہ 2 کروڑ ہو جائے۔ برکت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق، جو زندگی، جو اولادیں آپ کو دی ہے وہ بابرکت ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ آپ کی جو انکم ہے، آپ کی جو کمائی ہے، اس سے آپ خود بھی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کے راہ میں بھی خرچ ہو رہے ہیں، اپنی عاقبت بھی بن رہی ہے، سمجھ لے وہ بابرکت ہیں، وہ باعظمت ہیں۔ برکت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے 10 بیٹے ہوں، برکت سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کا 1 بیٹا ہے وہی صالح ہیں، یعنی آپ کے نسل میں برکت ہے۔ عمر کے حوالے سے آپ دیکھیں، عمر بابرکت، اس کے لیے خوبصورت ایک مثال میں یہی دے سکتا ہوں۔ حضرت زہرا کی زندگی کو دیکھ لیجئے، 18 سالہ زندگی میں کتنے بابرکت عمر تھی زہرا کی۔ ابتدائی زندگی رسالت کی خدمت پہ گزری، جب شادی ہوئی تو امامت کی خدمت میں زندگی گزاری، 4 اولادوں کی تربیت کی، جس میں امام حسن جیسی شخصیت، امام حسین جیسی شخصیت، حضرت زینب جیسی شخصیت، حضرت ام کلثوم جیسی شخصیت۔ کتنی بابرکت عمر تھی حضرت زہرا کی، یعنی برکت سے یہ مراد ہے۔ خیر، جو وقت مجھے دیا گیا ہے میں چاہتا ہوں اس میں زیادہ سے زیادہ کچھ عوامل آپ تک پہنچاؤں اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ پھر کہا گیا ہے کہ اس میں کچھ وقفہ سوالات بھی ہوں گے۔ ذات پروردگار فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سب سے پہلا عامل جو ہے انسان کی زندگی میں برکت کے لیے، وہ صاحب تقوی ہونا ہے۔ اگر انسان متقی ہو، خدا برکت عطا کرتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف کی 96 والی آیت میں ذات پروردگار فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ زمین والے، یہ شہر والے، آمنوا، ایمان لے آئیں، لَفَتَحْنَا وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے اوپر کھول دیں گے آسمان اور زمین کی برکتیں۔ اگر آسمان اور زمین کی برکتیں ہم پہ نہیں کھلے ہیں، یقیناً ہمارے ایمان کی کمی ہے، ہمارے تقوی کی کمی ہے۔ یہ صفت، تقوی کی جو صفت ہے، یہ وہ صفت ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے۔ مولا امام رضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک بہت خوبصورت جملہ انبیاء سے نقل کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اذا اطعت، انبیاء سے ذات پروردگار نے تمام انبیاء سے یہ جملہ فرمایا، اذا اطعت رضیت۔ مولا فرماتے ہیں انبیاء سے خداوند عالم نے اس طرح سے خطاب کیا، فرمایا اذا اطعت رضیت، جب کوئی بندہ میری اطاعت کرتا ہے، رضیت، میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، وَإِذَا رَضِيتُ، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں، بارکت، میں اسے برکت عطا کرتا ہوں، وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِهَایَةٌ، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جب ذات پروردگار انسان کو برکت عطا کرتا ہے، اس برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، ہمیں اپنے اور خدا کے معاملے کو ذرا ٹھیک کرنا ہوگا۔ اگر ہمارے لوگوں سے نہیں بنتے، اگر ہمیں مشکلات ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملے بگڑے ہوئے ہیں، تو یقین کیجئے اللہ اور ہمارا معاملہ بگڑا ہوا ہے۔ مولا امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ،
آپ لوگ کے جو صلوات پڑھنے کا انداز ہے وہ ماہ مبارکہ رمضان کے افطار سے پہلے کی حالت ہے. افطار کے بعد بر محمد و آل محمد صلوات. مولا ابا عبداللہ فرماتے ہیں کہ من اصلح بینہ و بین اللہ اصلح اللہ بینہ و بین الناس. جو اپنا اور خدا کا معاملے کو ٹھیک کرتا ہے, خدا اس انسان اور دوسرے انسانوں کے معاملے کو ٹھیک کرتا ہے. برادران عزیز, یقین کیجئے ہم ہر کوئی اس چیز کے پیچھے ہے کہ ہم اپنا مسئلہ ٹھیک کریں, اپنے مشکل کو حل کریں. اسی وجہ سے ہمارا مشکل حل ہوتا ہی نہیں ہے, ہم ہمیشہ مسائل میں گرے ہوئے ہیں. ذرا زندگی میں اس کی ذرا آزمائش کیجئے, دیکھ لیجئے کیا کبھی کسی بندے کے مشکل کو حل کر کے دیکھیں کیا ہمارے مشکل حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. امتحان کیجئے, اللہ کے کسی بندے کے مشکل کو حل کر کے, کسی غریب کے مشکل کو حل کر کے دیکھیں کہ آپ کا مشکل خدا حل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. دیکھیں برادران عزیز, اللہ کے بندوں کے مشکل کا حل کرنا وہ خدا کی ذمہ داری ہے, وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن اگر ہم اللہ کے بندوں کی مشکل کا سوچتا ہے تو ذات پروردگار ہمارے مشکل کو ٹھیک کر دیتا ہے, اس لیے کہ ہم نے خدا کی ذمہ داری کی کوشش کی نبھانے کی. آپ دیکھ لیجئے, یہ میری زندگی میں ایک واقعہ جو پیش آیا, میرے اعتقاد میں اضافہ ہوا. کوئی خاتون آئی آگے کہنے لگی, مولانا صاحب میرے بچے پڑھتے نہیں ہیں, میرے بچے نہیں پڑھتے. میرے ذہن میں یہ بات آئی, میں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کے بچے نہیں پڑھتے. آپ نے ہمیشہ اپنے بچوں کو پڑھانے کی, بچوں کی خدمت کرنے کی شاید سوچا ہے. آپ نے کبھی کسی غریب کے, کسی یتیم کے بچے کے حوالے سے سوچا ہے؟ آپ ذرا کسی یتیم کے کفالت اپنی ذمہ لیں اس نیت کے ساتھ, پروردگار میرے بچوں کے جو دل پڑھائی پہ لگ جائیں. دیکھیں تبدیلی آتی ہے نہیں آتی. یقین کیجئے 2 مہینے کے بعد وہ خاتون کہتے ہیں مولانا صاحب میرے بچے بدل گئے ہیں. ایک کام اگر ہم اللہ کے لیے اپنے کام کو ذرا اس پہ غور کیجئے گا, دن بھر جو ہمارے ایکٹیویٹیز اس میں کتنے ہم خلق خدا کے لیے کیے ہیں, کتنے اپنے لیے کیے ہیں. اپنی زندگی میں اس چیز کو ڈال دیجئے کہ اگر ہم اللہ کے لیے کسی غریب کی مدد کرتا ہے, دیکھیں ہماری کتنی مدد ہوتی ہے. بس امام نے فرمایا کہ ذات پروردگار تمام انبیاء سے فرماتے ہیں جب کوئی انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے. جب اللہ راضی ہوتا ہے اللہ اپنی برکتیں اس کے طرف بھیج دیتے ہیں. مولا امیر المؤمنین کی روایت ہے, اگر کوئی شخص تقوی اپنے لیے تقوی انتخاب کریں, متقی بن جائیں, تو اس کے پاس جو سختیاں آ جاتی ہیں خدا اس کو میٹھاس میں بدل دیتے ہیں. سختیاں جو اس تک آ چکی ہے وہ میٹھاس میں بدل دیتے ہیں. کیوں؟ وہ متقی ہونے کی وجہ سے, اس تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے. بس پہلا عامل کیا تھا؟ اگر زندگی میں برکت چاہتے ہو تو کیا کریں؟ متقی بن جائیں, صاحب تقوی بن جائیں. اور جو دوسرا عامل ہے وہ ہے عدالت کی رعایت کریں, ہم عادل بنیں. دوسرا عامل کیا ہے؟ ہم عدالت کا خیال کریں. اب اپنی نجی زندگی میں, اپنی اجتماعی زندگی میں, اپنی انفرادی زندگی میں, حتیٰ اپنی بیوی کے حوالے سے, اپنے بچوں کے حوالے سے, واقعی ہم عادل ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ مولا امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں بالعدل تتضاعف البرکات, عدالت کے ذریعے برکتیں ڈبل ہو جاتی ہے. زندگی سے اگر برکت اٹھ گئی ہے عدالت کی رعایت کریں. جب بات کر رہے ہو, کسی مومن کے حوالے سے کچھ بول رہے ہو تو عدالت کا خیال کریں. عدالت صرف یہ نہیں ہے کہ 100 روپے تھے 50 تقسیم کر کے دے دیے. کبھی کبھار ہم بات کرتے وقت عدالت کے خیال نہیں کرتے ہیں, طرف مقابل کے ایسی آبروریزی کرتے ہیں, ایسے اسے رسوا کرتے ہیں کہ جس کے لیے اس نے 20 سال زندگی کی تھی کہ اس کی ایک امیج بننے کے لیے, اس کی ایک حیثیت بننے کے لیے, وہ ہم 2 منٹ کے اندر ختم کر دیتے ہیں.
انصاف سے کام لی. جب بات کرے تو انصاف. مولا امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ اللہم صلی علی محمد. عجیب جملہ ہے. اگر لوگوں کے درمیان عدالت رعایت کیا جائے, یعنی عدالت رائج ہو جائے, انصاف اگر لوگوں میں حاکم ہو جائے تو غربت مٹ جائے گی انسانیت کے درمیان سے. یعنی کوئی انسان غریب نہیں ملے گا اگر عدالت ہو آپ کے اجتماع میں. کوئی انسان غریب نہیں رہیں گے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہماری غربت, افلاس اور یہ مشکلات زیادہ ہیں تو ہماری زندگی میں عدالت کا خیال ہم نہیں کرتے. حتیٰ کہ اپنی بیوی کے حوالے سے اگر انسان دقت کریں, غور کریں. آپ باہر سے تھکے ہارے آئے ہیں, گھر کی ایک امید, اور میری بیوی جو ہے مجھے خوش آمدید کہے گی, لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ گھر میں جو بیٹھے ہیں وہ بیچارے ایک کمرے میں بند ہیں, بچوں کی پریشانیاں, بچوں کے لیے لباس کا دھونا, کھانا بنانا, کتنے مسائل اس نے گھر میں صبر کے. آپ ذرا خود گھر میں بیٹھیں, کچھ کام نہ کریں, آپ کو پتہ چل جائے کہ گھر میں بیٹھنا کتنا گھٹن ہوتی ہے انسان کو. جبکہ ہم صرف اپنے جو مسائل, جو میرے ساتھ جو مشکلات جو پیش آئی اسی کو دیکھتے ہیں. بس برادران عزیز, اگر زندگی میں برکت چاہتے ہو تو عدالت کی رعایت کیجیے, انصاف کیجیے. جب کسی کے بارے میں بات کر رہے ہو, جب اپنے گھر کے معاملے میں ہو, جب بچے کے معاملے میں ہو, عدالت کا خیال کریں. اگر آپ اپنی زندگی میں عدالت کا خیال کریں گے, یقیناً ذات پروردگار آپ کی زندگی میں برکت لے آئے گی. تقریباً 18 عوامل ہیں, میں جلدی گزر رہا ہوں ان میں سے تاکہ اس وقت میں زیادہ باتیں آپ تک پہنچا دوں, وہ بھی روایات اور آیات کی روشنی میں. پہلی چیز کیا تھی؟ انسان اپنی زندگی میں تقویٰ لے آئیں. دوسری چیز, انسان عدالت کی رعایت کریں. اور تیسری چیز ہے زکوٰۃ ادا کیجیے. اگر برکت اٹھ گئی ہے آپ کے رزق سے, آپ کے روزی سے, گھر سے, آپ کے جاب سے, آپ جو کما کے لے کے آتے ہیں وہ 20 تاریخ کو ختم ہو جاتے ہیں, تو کیا کیا جائے؟ زکوٰۃ کا خیال کریں. یہاں زکوٰۃ کا لفظ چونکہ عبارت میں لفظ زکوٰۃ آیا ہے, ورنہ اسی کے ضمن میں خمس بھی آتا ہے. مولا امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ اللہم صلی علی محمد وآلہ فرماتے ہیں کمیل سے خطاب کر کے, یا کمیل البرکۃ فی مال من اتی الزکوٰۃ. دیکھیں کچھ خاص صحابیوں کو خاص باتیں ائمہ نے بتائی ہے. کمیل وہ شخص ہے جس کے لیے مولا امیر المومنین نے خاص توجہ دی ہے. کمیل کی تربیت میں, کمیل کو بنانے میں کافی توجہ دی ہے. تو کمیل سے خاص کر نصیحت کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں, اگرچہ مخاطب انسانیت ہے لیکن یہاں جملہ ہے صرف کمیل سے, یا کمیل, اے کمیل, البرکۃ فی مال من اتی الزکوٰۃ. کہتے ہیں اللہ کی برکت اس مال میں ہے جس سے زکوٰۃ ادا کی گئی ہو. اب بہت سارے ہمارے مومنین اس پہ اعتراض کرتے ہیں, صاحب وہ فلاں آدمی زکوٰۃ دیتا ہی نہیں, اس کا تو ابھی ایک گاڑی تھی 2 ہو گئی, 2 نہیں 4 ہو گئی, ایک بیوی تھی 2 ہو گئی ہے, 2 تھی 3 ہو گئی ہے, اور جو بیچارہ مومن زکوٰۃ دیتا اس کا ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے. ہم برکت کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ برکت ایک تھا 2 ہونا نہیں ہے. برکت یہ ہے کہ جو خرچ ہو رہا ہے, جو وہ کچھ کر رہا ہے, اس میں اس کی آخرت بچ رہی ہے, وہ آخرت کو بھی کما رہے ہیں, بھلے اس کے پاس کم ہے. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کے کسی شخص نے پوچھا, یا نبی اللہ میرے جو ہے عمر کتنا رہ گیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے ایک نگاہ کی کر کے کہا 1-2 دن میں تمہارا انتقال ہوگا. خدا نخواستہ یہ بات ہم سے کہیں تو ہم تو پتہ نہیں کیا کریں گے. یہ شخص گھر میں آتے ہیں, آ کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے, صرف آٹا ہے. کہا سارا آٹے کی جو ہے روٹی بنا دو. تو کہا کیا ہوا بھائی, سارے آٹے کے ہمارے 3-4 ہفتے کے راشن ہیں. کہا نہیں تم بنا دو. شوہر کا آرڈر تھا, شاید کوئی اچھی بیوی تھی, وہ کہنا مانتی تھی, وہ ساری روٹیاں بنا دی. اگر یہاں پہ ہمارے معاشرے میں ہو تو بہت مشکل ہے کہ اتنی روٹی بنوا دو. بھائی بتاؤ
روٹی بنا دی, جو روایت میں نے دیکھی 30 روٹیاں اس کی بن گئی, اور 30 روٹیاں لے کے وہ جا کے کسی راستے ایک ایسی جگہ بیٹھا, جا کے آپ کے نمائش جیسی کوئی جگہ, جتنے بھی مسافر آتے گئے ایک ایک روٹی دیتے گئے. 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد جب اس کا انتقال نہیں ہوتا, حضرت موسیٰ کی خدمت میں آ گئے, کہنے لگے یا نبی اللہ, آپ نے تو کہا تھا کہ میں 3 دن میں انتقال کر جاؤں گا, میں تو زندہ ہوں. حضرت موسیٰ مسکرائے اور کہا کہ تمہارے 30 سال خدا نے اضافہ کیا ہے. تو میرے محترم مومنین, وہ جو ہم سوچ رہے ہیں نا کچھ اور ہے, لیکن دین کے حقائق کچھ اور ہیں. زکوٰۃ سے کم نہیں ہوتا, لیکن جس سینس کے ساتھ آپ چاہتے ہیں بڑھ جائے وہ نہیں بڑھتا, بلکہ جس رزق سے آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہو وہ اللہ کے نیک راہ میں کام آتا ہے. یہ دیکھ لیجئے, اللہ کے راہ میں کام آنے کے لیے رزق کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے. مولا نے فرمایا یا کمیل البرکۃ فی مال من اتی الزکات, ایک دوسرا وواصل المؤمنین, اللہ برکت عطا کرتا ہے کس کے لیے؟ جو اپنے مومنین کے ساتھ بہت اچھی ڈیلنگ ہے اس کی, اس کا مال مومنین کے کام آتا ہے, اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا مومنین کے ساتھ انتہائی شادابی کے ساتھ ہے, خدا اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے. پھر مولا نے فرمایا وَوَصَلَ الْأَقْرَبِينَ, اللہ اکبر, اور وہ مال, اس مال میں خدا برکت عطا کرتا ہے جس مال کے ذریعے اپنوں کے ساتھ مل جاتے ہیں, وصلت کرتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں, اپنے جو رشتہ دار عزیز ہے ان کی خدمت کرتا ہے, تو خدا کی ذات اس مال کے اندر برکت عطا کرتا ہے. 3 چیزیں ہو گئی کہ جس سے انسان کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے. چوتھی چیز, پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں تزوجوا للرزق, بہت عجیب جملہ ہے. اب یہاں پہ جو ہمارے پیرنٹس حضرات بیٹھے ہیں, جن کے بیٹے جوان ہیں, بیٹیاں جوان ہیں, ان کے لیے بہت خوبصورت جملہ ہے. نبی گرامی اسلام فرماتے ہیں تزوجوا للرزق, شادی کرو کس کے لیے؟ رزق کے لیے. تو شادی کرو گے خدا رزق ادا کرے گا. ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی بیٹا کیا کھلائے گا, بیٹی کیا کھائے گی, ابھی بھیجے گا, داماد کے پاس کوئی جاب نہیں ہے. لیکن پیغمبر فرماتے ہیں اس کو جاب بھی مل جائے گی, تم اس کو بیٹی دے دو, اپنے بیٹی کی شادی کر دو, خدا رزق کا بندوبست کرے گا. تزوجوا, یہ فعل امر ہے, یعنی تم سب شادی کرو للرزق, رزق کے لیے. فإن لهن البرکہ, وہ جو آپ کی جو بہو آنے والی ہے اس کے لیے خدا نے برکت رکھی ہے. کہتے ہیں مستحب ہے, آپ کے کراچی میں تو پتہ نہیں کام ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, بہو جب گھر پہ آ جائیں تو اس کے پیر کو دھوئیں, جب پہلا قدم رکھ رہے ہیں دھو کے اس پانی کو اپنے گھر کے کونوں میں چھڑکائیں, جس سے برکت میں اضافہ ہوگا. فرمایا شادی کرو رزق کے لیے, جب شادی کریں گے تو خدا رزق عطا کرے گا. اس کا اگلا جملہ اس سے بھی خوبصورت ہے, البتہ یہ میری بہنوں سے ہے. اعظم نساء برکۃ ایسرہن مؤونۃ, سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ عظیم خواتین وہ ہیں, باعظمت خواتین وہ ہیں جس کے مخارج بہت کم ہیں, بہت کم خرچ خواتین ہیں. فضول خرچ کی تو بات ہی نہیں ہو رہا ہے, کم خرچ, یعنی اپنی حیثیت سے کم خرچ کرتی ہے, تو ذات پروردگار اس گھر میں برکت عطا کرتا ہے. چار پوائنٹ ہم نے آپ کو بتائے, اور 5ویں چیز جس سے آپ کی زندگی میں برکت آتی ہے, امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ, اللہم صلی علیہ. یہ کام ہر کوئی کر سکتا ہے. میری ریکویسٹ یہی ہے, اس درس خدا کے لیے اسی ایک روایت پر عمل کرتے ہیں, چلے ہم سب مل کے, پھر دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت آتی ہے نہیں آتی. وہ کیا ہے؟ پانچواں عامل, طہارت اور وضو کے ساتھ رہنا, باوضو رہنا. جو انسان باوضو رہتا ہے خدا اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے, اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے.
مولا امام صادق فرماتے ہیں من سرہ ان یکثر خیر بیتہ فلیتوضأ قبل حضور الطعام. سبحان اللہ، بہت آسان کام ہے، بہت آسان فارمولہ ہے. مولا نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں برکت آ جائیں تو وہ کیا کریں؟ کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لیا کریں. کوئی مشکل کام ہے؟ کھانا کھانے سے پہلے فلیتوضأ، اسے چاہیے کہ وہ وضو کریں قبل حضور الطعام، کھانا کھانے سے پہلے. اب بچوں کو آپ ماشاءاللہ بلا لیتے ہیں کہ کھانے پہ بلا لیتے ہیں. جب آپ کھانے پہ بلا رہے ہیں تو ان سے کہیں بچے وضو کر لیں. امام حسن صلوات اللہ وسلام علیہ کا جملہ ہے، امام فرماتے ہیں اگر جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کمی نہ آ جائے، اس کے ہم اور غم ختم ہو جائے، اس کی پریشانیاں دور ہو جائے، تو ایک کام کریں. جو شخص، مولا فرماتے جو شخص کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے خدا اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے، اور جو کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتا ہے، اپنے ہاتھ کو دھوتے ہیں، خدا وند عالم اس کے غم اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے. آپ کوئی کہہ سکتے کہ ہم پریشان نہیں ہیں؟ ہر انسان پریشان ہے. بہت آسان فارمولہ مولا نے فرمایا، بہت آسان فارمولہ جو ہر انسان ہی کر سکتا ہے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں. جیسے امام صادق نے فرمایا جو شخص کھانا کھانے سے پہلے اگر وضو کرتا ہے خدا اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے. وضو کے بڑے فوائد ہیں عزیزانی. آج ہی میں کوئی کتاب کا اسٹڈی کر رہا تھا جس میں پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں جو شخص وضو کرتا ہے اور اسی وضو میں وہ سو جاتا ہے، رات بھر عبادت کی ثواب، اگر موت آ جاتی ہے تو شہادت کی ثواب. جو انسان باوضو ہو کے مرتا ہے وہ گویا کہ شہادت کے بستر پہ مرے. دینی چھوٹے چھوٹے انہی اقدار کے اگر ہم پاسداری کریں، انہی چیزوں کی ہم اگر رعایت کریں تو ہماری زندگی میں بے تحاشا برکتیں آ جائے گی، بہت تبدیلی ہماری زندگی میں آ جائے گی. چونکہ معصوم کا جملہ ہے کہ آج سے شروع کیجئے، آج سے شروع کیجئے. کہ جو دستور ائمہ نے ہمیں دی ہے. میں آپ کے کراچی کا واقعہ بتاتا ہوں. میں کلاس میں جو راؤنڈ ٹیبل کے کسی کلاس میں پڑھا رہا تھا. میں نے کسی بچے سے کہا کہ آج ہم ایک کام کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک روایت میں پڑھتا ہوں، آج ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے. تو اس روایت کو ہم نے کلاس میں اول بچوں سے پوچھا کہ آپ حاضر ہیں کہ اس روایت پہ آج عمل کریں؟ سب نے کہا ہم حاضر ہیں. روایت کیا ہے؟ آپ شاید کئی سو مرتبہ اس روایت کو سن چکے ہوں گے. روایت یہ تھی، من قبل رجلی امہ فکأنما قبل عتبۃ الکعبہ. جس نے اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لیا، ماں کے قدموں کو چوما، اس نے گویا کہ در کعبہ کو چوما، خانہ کعبہ کے در کو چومنے کا ثواب. اب آپ پھر جو اکاؤنٹنگ کرنے والے ہمارے جو تیز لوگ ہیں وہ آپ اکاؤنٹ کرنا شروع کریں گے کہ خانہ کعبہ میں جائیں گے تو پاسپورٹ کا خرچہ ہے، ٹکٹ ہے، یہ ہے کتنے لگتا ہے؟ کافی لگتا ہے. پھر خانہ کعبہ پہ پہنچنے کے بعد در کو چوم بھی نہیں سکتا ہے، مشکل سے ہاتھ، وہ بھی اگر وہ ہمیں اجازت دیں، ورنہ وہاں پولیس بیٹھی ہوتی ہے، وہ اجازت بھی نہیں دیتے کہ آپ جا کے ہاتھ لگائیں، ہاتھ تک نہیں لگا سکتے ہیں. کہ خدا کی ذات نے آپ کے گھر میں اس ثواب کو رکھا، بھائی اپنی ماں کے قدموں کا ذرا بوسہ لے لو، اس کو چوم کے دیکھو. اب ایک بچے نے کلاس سے گھر جا کے ماں کے قدم کو چوما. اب جو چوما تو بڑی تبدیلی آ گئی. ماں رونے لگی ہے کہ میرے بیٹے کو کیا ہوا جو میرا آج پاؤں چوم رہی ہے. 4 سال سے تو وہ میرے بالکل نہیں سنتے تھے. اب جب بیٹا روتا ہے تو پھر بہن آ گئی ہے، پھر والد صاحب آ گئے، کیا ہوا بھائی؟ کچھ نہیں. وہ عشق کے آنسو نکل رہے تھے. ہم اپنی عملی زندگی میں ذرا دین کے کچھ فارمولے پہ عمل کر کے کوشش کریں، دیکھیں ہماری زندگی سے کتنی غربت، کتنے افلاس، کتنے مسائل دور ہو جائیں گے. بہت آسان، ایک وضو کرنا، ایک ماں کے قدم کا بوسہ لینا، ایک ماں کے قدم کو چومنا، ایک بیوی کا جو ہے اپنے شوہر کے احوال پرسی کرنا، ان سب کے لیے ثواب رکھا ہے. ایک خاتون اگر 1 گلاس پانی اپنے شوہر کو پیش کرتی ہے تو کہتا ہے اس کی ساری گناہیں بخشی جاتی ہے.
اگلا عامل تقریباً چھٹا عامل ہے یا پانچواں عامل ہے، راضی رہنا خدا کی رضا پر، خدا کے فیصلے پر راضی رہنا. یہ بھی بہت سخت کام ہے. خدا نے جس انداز میں ہمیں رکھا ہے، جس رزق میں ہمیں رکھا ہے، ہم اس خدا کے اس فیصلے پہ کیا رہیں؟ راضی رہیں. ہماری زبان سے شکوہ نہ نکلیں خدا کے نسبت. بہت عجیب جملہ ہے. مولا امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ، اللہم صلی علی، مولا فرماتے الا وان لکل امرئ رزقا، آگاہ ہو جاؤ، ہر مرد کے لیے، ہر انسان کے لیے خدا نے رزق رکھا ہوا ہے. هو یاتیہ لا محالہ، وہ رزق ضرور اس کو مل کے رہے گا، لا محالہ ملے گا. جو رزق خدا نے آپ کے مقدر میں رکھی ہے وہ رزق آپ تک پہنچ جائے گا. پھر مولا فرمایا فمن رضی بہ بورک لہ، سبحان اللہ. اس رزق پہ وہ انسان اگر راضی رہتا ہے خدا اسے بابرکت بنا دیتے ہیں. اللہ نے جو رزق اس کو دی ہے اسی پہ راضی ہے، اس پہ شکر. رضایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا نے آپ کو جو رزق دیا، پروردگار شکر ہے تیری ذات کا کہ تو نے مجھے جو رزق عطا کیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ راضی ہے. جب آپ اس رزق پہ راضی ہو جاتا ہے، خدا کیا کرتا ہے؟ خدا اس کے رزق میں، اسی رزق میں برکت عطا کرتا ہے کہ میرے بندے میرے فیصلے کے اوپر جو ہے راضی ہے. پھر مولا نے فرمایا وَوَسِعَهُ، نہ صرف برکت عطا کرتے ہیں، اس میں پھر وسعت عطا کرتے ہیں. اس رزق میں خدا کی ذات وسعت عطا کرتا ہے چونکہ بندہ راضی ہے. اس کے اگینسٹ وَمَن لَمْ يَرْضَ بِهِ، امام فرماتے جو راضی نہیں ہوتا ہے اللہ کے رضا کے اوپر، اللہ نے جو اس کو رزق دی ہے، اللہ نے جو اس کے لیے جو سلسلہ بنائے اس پر راضی نہیں رہتا ہے، لم یبارک لہ، اس کو برکت عطا نہیں کرتا ہے. وَلَمْ يَسَعُ، نہ اس کے لیے وسعت عطا کرتا ہے، اس کے لیے وسعت بھی خدا عطا نہیں کرتا ہے. بس انسان کی زندگی میں برکت لانے کے لیے کہ ہماری زندگی میں برکت آ جائے، خدا کی دی ہوئی رزق پر شکر ادا کریں. ہمارے پاس اصلاً شکوہ کے راہ نہیں ہے. کس بات پہ شکوہ کریں گے؟ آپ کی آنکھیں سلامت، آپ کے دل و دماغ سلامت، آپ کے جسم سلامت. آپ اس سے جا کے پوچھیں جس کی آنکھیں نہیں ہیں. آپ اس سے جا کے پوچھیں جس کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے. آپ اس سے جا کے پوچھیں جو ایک دائمی مرض میں مبتلا ہے، جو لا علاج ہو چکا ہے ہمارے پاس کوئی گنجائش ہم خدا سے شکایت کریں؟ ہم خدا کے فیصلے پہ راضی نہ رہیں. امیر المومنین کیا فرمایا؟ کتنا راضی تھا امیر المومنین. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال. میں خدا کے اس فیصلے کے اوپر، خدا کی اس تقسیم کے اوپر راضی ہوں. لنا علم، خدا نے مجھے علم عطا کیا، ہمارے لیے، ہم اہل بیت کے لیے علم عطا کیا ہے. وللأعداء مال، جو ہمارے دشمن اس کو مال عطا کیا ہے. رضایت، راضی رہنا، مومن کی صفت ہے راضی رہنا. جو راضی رہتا ہے خدا کے ذات اسے اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے. اور اگر آپ راضی نہ رہیں تو اس سے خدا کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں. جو انسان خود راضی نہیں رہتا ہے وہ اپنی جسمی طور پر وہ پریشانی میں مبتلا، بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، پریشانیوں سے لاحق ہوتی ہے. ابھی اکثر جو آپ کے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ معدے کی تکلیف فکری پریشانی سے شروع ہوتی ہے، شوگر فکری پریشانی سے شروع ہوتی ہے. اگر ہم خدا کے فیصلے پر راضی رہیں گے تو یہ بیماریاں ہم سے دور رہے گی. اگلی جو بات میں بتانے جا رہا ہوں، یا اگلا جو عامل ہے انسان کی زندگی میں برکت لانے والی، وہ ہے لوگوں کو قرضہ دے دینا. یہ مشکل مرحلہ ہے. اب قرضہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے. پیغمبر گرامی اسلام صلوات اللہ وسلم علیہ، اللہم صلی علی محمد، فرماتے ہیں ثلاث فیہن البرکہ، تین چیزوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے. تین چیزوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے. البیع الی اجل، آپ کوئی چیز کسی شخص کو دے دیتے ہیں 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے. اس
ٹھیک ہے آپ نے اس کو پورا وہ مثال آپ کی کوئی گاڑی ہے یا آپ کی کوئی ایسی چیز جو اس کے کام کا ہے اس کو دے دیا, بھائی میں اتنے مدت کے لیے آپ کو دے رہا ہوں, اس سے آپ کی زندگی میں برکت آ جائے گی. لیکن طے کر لے کتنے عرصے کے لیے دے رہے ہیں, بھائی 1 سال 2 سال 1 مہینہ 3 مہینہ, کہتا آپ اس ڈیٹ فکس کریں, اس میں آپ کو برکت عطا ہوگی. اور دوسری چیز والمقارضۃ, تیسری چیز قرضہ دینا. کہتے قرضہ صدقے سے بہتر ہے. قرضہ دے دینا, مومن کے لیے قرضہ دے دیں. ہم تیار ہیں, ہمارے پاس ماشاءاللہ سے ہمیں خدا نے ہمیں توفیق دی ہے. ایک مومن پریشان حال ہے, یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ مجھے واپس دے پائے گا نہیں دے پائے گا, اس کی تو جاب نہیں ہے. اب ہم اس پہ جب جاتا ہے کہ اس کے جاب نہیں ہے, ہمیں واپس نہیں کر پائے گا, تو ہم نہیں دیتے ہیں. اگر ہم اللہ کے اس بات پر بھروسہ کریں, اگر ہم قرضہ دیں گے تو خدا ہمیں اس رزق میں برکت عطا کرے گا. یہ آپ کے کراچی کے پچھلے سال کا واقعہ, ہم یہاں پہ کوئی کلاس کر رہے تھے تو کسی مومن نے آ کے کہا مولانا صاحب میری کمپنی میں جو ہے لڑکے کام کرتے ہیں, میں بہتر سمجھتا ہوں آپ ہماری کمپنی میں لڑکوں کے لیے کوئی کلاس رکھیں. میں نے کہا تو میں تو جا رہا ہوں, کوئی سلسلہ کریں کہ آپ جو ہے کوئی ایسا ٹائم بتائیں جس میں ہم کر سکیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ عتبات کی زیارت کروائیں, ان کو عتبات عالیات کی زیارت کروائیں, تو آپ کے سارے لڑکے ہم ساتھ ہوں گے, تو ہم دن میں 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ کلاس کر لیں گے. تو کہا صاحب ہم سوچ کے آپ کو بتاتے ہیں. انہوں نے 1 ہفتے کے بعد مجھے بتایا ہم نے فیصلہ کر لیا. خلاصہ اس مومن کا اپنا ایک, خدا جب کسی کو عطا کرنا ہوتا ہے تو ایک سلسلہ بنا لیتا ہے. تقریباً 40 لوگ ہم چلے گئے یہاں سے. نجف میں 3 گھنٹہ, کربلا میں 3 گھنٹہ روزانہ بحثیں ہوتی رہی. انہوں نے ایک جو ان کے پاس کام کرتے ان سے کہا تھا کہ بھائی تمہارے تنخواہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم کاٹ لیں گے. تو سارے لڑکے راضی ہو گئے تھے. جن کی شادیاں ہوئی تھی وہ اپنی بیوی کو لے کر آئے تھے, جن کی شادیاں نہیں ہوئی تو اپنی ماں کو لے کر آئے تھے. خلاصہ ایک اچھا سلسلہ شروع ہو گیا. واپس آ کے ہم نے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ صاحب میں نے سب کو فری کر دیا. کیوں؟ 3 مہینے کے اندر خدا نے مجھے اتنا پیسہ دیا, وہ پورا 20 دن کمپنی بند ہو گئی تھی, 3 مہینے کے اندر ریکوری ہو گیا تو میں نے لڑکوں کو معاف کر دیا. صاحب ذرا آزما کے دیکھ لینا, ذرا ہم انہی روایت کے بعد تھوڑا سا اگر قرضہ دینا, وہ گویا کہ انہوں نے قرضے پہ لے کر گیا تھا. ہم ان بچوں کی تربیت ہوئی. مولا امام حسین کے جوار میں 3 گھنٹہ بیٹھ کے جو ہے درس کا پروگرام ہوا. ان کے اندر زندگی کے اندر تبدیلیاں آ گئی. بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو اس کی زندگی میں انہوں نے چھوڑ دیا, عہد کیا مولا سے. اور تیسری چیز رسول گرامی اسلام نے فرمایا, یہ بہت عجیب جملہ میں عرض کر رہا ہوں, وہ اختلاط البر بالشعیر للبیت لا للبیع. اور تیسری چیز پیغمبر نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں برکت ہے. پہلی چیز, آپ کوئی چیز کسی کے لیے ایک مدت کے لیے امانتاً دے دیتے ہیں, اس میں برکت ہے, خدا آپ کو برکت عطا. دوسری چیز, آپ کسی کو اگر قرضہ دے دیتے ہیں. تیسری چیز پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں وہ آٹا جو کے ساتھ ملایا گیا ہو اپنے گھر کے استعمال میں رکھیں تو خدا برکت عطا کرتا ہے. جملہ ہے للبیت, اپنے گھر کے لیے, لا للبیع, بیچنے کے لیے نہیں. آپ آٹے کو جو کہ آٹے کے ساتھ ملا کے بیچ دو گے تو صحیح نہیں ہے. اپنے گھر میں اگر ملا کے استعمال کریں گے تو خدا آپ کو برکت عطا کرے گا. اب اس پہ آپ دقت کریں, سوچیں. یہ روایت ہے, میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ہم جو اور آٹا مکس کر کے روٹی اپنے گھر میں بنایا کر. اس کا فلسفہ کیا ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے. لیکن ایک چیز سمجھ میں آتی ہے, جو کہ روٹی جو استعمال کرتا ہے, کہتے ہیں ایک انگریز نے کتاب لکھی امیر المومنین کی زندگی کے اوپر. وہ کہتا ہے کہ اس شخص کو قتل کیا گیا ورنہ یہ مرتے نہیں. کیوں؟ اس طرح سے ان کی زندگی مینٹین تھی, کھانے سے لے کر اپنی زندگی کو جس طرح یوز کرنا تھا ایسے مینٹین زندگی اس شخص نے کیا ہے. اب اس امیر المومنین کی زندگی میں دیکھیں زیادہ تر کیا کھاتے تھے؟ جو کی روٹی کھاتے. ہمارے تو حلق سے نہیں اترتے جو کی روٹی. تقریباً وقت جو ہے میرے خیال میں 5 منٹ رہ گئے. ابھی ہم 5 عامل بتا سکے, صرف 5 یا 6. ایک اور جملہ پیغمبر گرامی اسلام صلوات اللہ وسلم علیہ فرماتے ہیں, کیلو طعامکم, آپ جو کھانا کھاتے ہیں گھر میں جو استعمال ہوتا ہے اس کا وزن کیا کرو. عجیب جملہ ہے. فإن البرکۃ فی طعام المکیل,
اس لیے کہ برکت ناپ اور تول شدہ رزق میں ہے. یہ عجیب جملہ ہے کہ حساب کتاب ہو آپ کی زندگی میں. کہتے حساب کتاب دقیق رکھیں, اس میں خدا نے کیا ہے, برکت رکھی ہے. وہ جو ہم پہ موکل ہے فرشتہ آ چکے ہیں, میرے خیال میں شاید وقت ختم ہوا ہے. بر محمد وآل محمد صلوات. اچھا ٹھیک, اسی موضوع کے حوالے سے آپ نے سوالات دے سکتے ہیں. ابھی 5 منٹ کا ہے ہمارے پاس, اس 5 منٹ میں جلدی ہم گزرتے ہیں, کچھ روایت آپ کے حوالے کرتے ہیں. اور اگلی جو چیز ہے جس سے انسان کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے, پیغمبر کے نام اسلام فرماتے ہیں, وہ کیا ہے؟ مدارا کردن و مردم, لوگوں کے ساتھ اچھے برخورد, اچھا سلوک. کیا واقعا ہم اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. میں بار بار ہمیں دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ ہم ان کو افطاری میں بلاتے ہیں جو ہمیں بلاتے ہیں, ہم ان کو کھلاتے جو ہمیں کھلاتے ہیں, ہم ان کے ہاں جاتے جو ہمارے ہاں آتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو سارا, اس کو اچھا سلوک نہیں کہا جا سکتا, اس کو تو یہ تو عوض ہے, کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پر ہے. پیغمبر کرام اسلام فرماتا ہے ان فی الرفق ازیاد والبرکہ, رفاقت میں اچھے سلوک, مومنین کے ساتھ اچھے برخورد, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنا, اس سے کیا ہوگا؟ خداوند عالم رزق میں زیادہ کرتا ہے, آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. لوگوں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے, بھائی اچھا سلوک کیا ہو سکتا ہے؟ ایک اچھا سلوک کی مثال دیتا ہوں. یہ کیا دستورات الہی, وقولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھی بات کیا کرو, ایک اچھا سلوک ہے. پہلی ملاقات میں اسلام نے کہا سلام کرو, ایک اچھا سلوک ہے. پھر پیغمبر کے نام اسلام فرماتے وَمَنْ يَحْرُمُ الرِّفْقِ يَحْرُمُ الْخَيْرِ, جو لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک نہیں کرتا ہے, خیر اس کے اوپر حرام ہو جاتا ہے. اگلی چیز 2 منٹ میرے خیال میں رہ گیا. امام الصادق صلوات اللہ وسلم علیہ فرماتے الصدقۃ تقضی الدین وتخلف بالبرکہ. سبحان اللہ. مولا نے فرمایا اگر آپ صدقہ دو گے تو آپ کے قرضے اتر جائیں گے. ہر کوئی مقروض ہے, قرضہ نہیں اترتا, اس سال سے اگلے سال بڑھ جاتا ہے, مزید بڑھتا چلا جاتا ہے. مولا نے ایک فارمولہ دیا, تم صدقہ دیا کرو تو تمہارا صدقہ اتر جائے, وہ قرضہ اتر جائے گا. جو صدقہ دیں گے, ہم صدقہ اس لیے نہیں دیتے تاکہ ہمارے قرضے اتر جائیں, جبکہ دین کہہ رہا تم صدقہ دے دو تو تمہارا قرضہ خود بخود اتر جائے گا. وَتَخْلُفُ بِالْبَرَكَةِ, کہتے صدقہ دینے سے اس کے نتیجے میں اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ برکتیں آ جاتی ہے. ایک مثال تو میں نے وہ حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور یہ ضروری نہیں ہے صدقے کے لیے, صدقے کی ادنا سی کوشش, آپ کی ایک مسکراہٹ ہے اپنے بچوں کے لیے, یہ بھی صدقہ ہے. اپنے ہمسائے کے سامنے کھلا ہوا چہرہ, حشاش بشاش مسکراہٹ کے ساتھ, یہ بھی صدقہ ہے. خیریت پوچھنا, یہ بھی صدقہ ہے. آئے اور چلے گئے, بلکہ ہماری امید یہ ہوتے کوئی ہمیں سلام کریں. مولا نے فرمایا تم اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہو, صدقے دیا کرو. اب یہاں پہ صدقے کی ڈیفینیشن بہت ایک عجیب ہے. ہم صدقہ کہتے ہیں کہ جو مثال کے طور پر کوئی چیز کوئی ہم سے مانگتے ہیں تو اس کو دے دیتے, یہ صدقہ ہے. یہ صدقہ نہیں ہے, یاد رکھیں. کوئی آپ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ کے نام پہ تو آپ دے دیتے ہیں, تو یہ صدقہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس نے آبرو بیچی ہے, آپ کو اپنی آبرو بیچی, تو آپ نے اس کے آبرو خرید لیا 5 روپے میں 10 روپے میں. صدقے کی حقیقت کیا ہے؟ آپ کو پتہ چلا ایک مومن محتاج ہے, آپ کو پتہ چلا ایک آدمی گرفتار ہے, پریشان حال ہے, خاموشی سے لے جا کے 2 روپے آپ دیں, یہ صدقہ ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ خدا ہمیں اس زندگی میں ان آیات, ان روایت پر ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. بر محمد وآل محمد صلوات.
جیسا کہ سوال ہوا، البتہ اس بات کو ہم نے کہہ دیا تھا کہ شادی کے دن مستحبات میں سے ہے کہ دلہا دلہن کے پاؤں کو دھلوائیں اور اس پانی کو گھر کے ادھر دیوار پہ چھڑکائیں تاکہ برکت نازل ہو جائیں. کیا یہ صحیح ہے؟ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ ان روایت کی روشنی میں کہا کہ وہ روایت جس میں یہ کہا گیا تزوجوا للرزق، تم رزق کے لیے شادی کرو، رزق کے لیے شادی کرو. کیوں؟ فإن لہن البرکہ، یہ جو آنے والی دلہن ہے وہ کیا لے کر آئے گی؟ وہ برکتیں لے کر آئے گی. آپ جیسے ہی دلہن ہمارے گھر میں آتی ہے تو اس کے پاؤں جب دھوتی ہے ان کے اندر ایک اعتماد بڑھتا ہے کہ کتنا مجھے عظمت دے رہے ہیں، کتنی حیثیت مجھے دے رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو یعنی ایک طریقے سے یعنی انجان، یا آپ بتائیں کہ جب آ رہے ہو تو ایک پریشر کے ساتھ آ رہا، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، مجھے کیا حیثیت ملے گی، حیثیت ملے گی یا نہیں ملے گی. لیکن جب اس کا پیر دھویا جائے تو ایک اعتماد اس میں آتا ہے. پھر جو یہاں بتایا کہ اس میں روایت ہے کہ مثال دلہن کے پیر دھو کے اس کو چھڑکائے. البتہ میں نے نہیں دیکھی، دلہا کا بھی ہو، شاید ہو سکتا ہے، لیکن میں نے جو روایت دیکھی وہ یہ ہے. تو اس کا پہلا فلسفہ تو ایک اعتماد بالنفس ہے اس کے لیے. دوسرا اس کی عزت ہے، اور اس کے اندر کیا حکمت ہے وہ ذات پروردگار بہتر جانتا ہے. اس کے فلسفہ، اس کی حقیقت کیا ہے کہ دلہن کے پیر دھونے سے برکتیں کیوں آتی ہے. وہ تو روایت آپ کی خدمت میں عرض کی کہ وہ برکتیں لے کر آتی ہے، تو شاید چونکہ وہ باعظمت ہوتی ہے تو یہ برکتیں پورے گھر میں نچھاور کرنے کے لیے شادی کا ایک فلسفہ ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے، ایسا کیا کام کیے جائیں کہ اس سے دنیا سے جانے کے بعد بھی برکات نازل ہوتے رہیں. بہت اچھا سوال ہے. ہمارے نامہ اعمال دو قسم کے ہیں. ایک وہ نامہ اعمال ہیں جس کے ہمارے جانے کے بعد ہماری جان، ہماری جو روح ہے وہ قبض ہونے کے بعد وہ نامہ اعمال بند کیے جاتا ہے. اس پر نہ کوئی اور کچھ اضافہ نہیں ہوتا ہے. ایک نامہ اعمال ہمارے وہ ہے ہمارے جانے کے بعد اس میں کچھ نیکیاں لکھی جاتی ہے. وہ نامہ اعمال مختلف شکلوں میں ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک بلڈنگ بنائی ہے رفاہ عامہ کے لیے، آپ کے ایک اولاد صالح ہیں، وہ اچھائی کرتا ہے، آپ نے اس کی تربیت کی ہے، یہ نیکیاں کرتا ہے تو آپ کے نامہ اعمال میں وہ لکھے جاتا ہے. کوشش یہ کیجئے سنت حسنہ چھوڑ کے جائیں. ایک اسکول بنایا، ایک لائبریری بنائی، اچھے اولادوں کی تربیت کی، کم سے کم یہ کر سکتا ہے. سنت صالحہ. ابھی ہم راؤنڈ ٹیبل کی کلاس میں بچوں کو یہ پڑھا رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا مولا اپنی علم نبوت کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا کہ ایک شخص انتہائی قبر کی صعوبت اور سختیوں میں مبتلا ہے. حضرت عیسیٰ وہاں سے گزر گئے. 1 سال گزرنے کے بعد دوبارہ جب اسی قبرستان سے گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ کی ذہن میں وہ بات آئی، ایک شخص یہاں پہ سخت عذاب میں تھا، لیکن اب جو حضرت عیسیٰ نے دیکھا اس سے وہ عذاب اٹھ چکی ہے، وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہے. پتہ چلا اس شخص کا ایک بچہ تھا، وہ اب بڑے ہو چکے تھے، اب اس نے اچھائیاں کرنا شروع کیا تھا. اس بچے کی اچھائیوں کی وجہ سے اس سے عذاب اٹھ چکے تھے. بس یہ اولاد صالحہ وہ نیک اعمال ہے جو ہمیشہ جب تک یہ اولاد صالحہ کا سلسلہ پشت در پشت آپ ایک اولاد کی تربیت کرتا ہے، یہ اولاد صالح یہ اپنے اولادوں کی تربیت کرتا ہے، جتنے آگے بڑھتے جائیں گے آپ کے اس نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور اس طرح بہت ساری سنت ہے جس کے ذریعے انسان اپنے نامہ اعمال کو ہمیشہ کے لیے بہتر کر سکتے ہیں. اگلے سوال ہے، کیا قربانی برکت کے لیے زینہ ہے؟ یعنی اگر مال میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ کے راہ میں قربان کرنا ہوگا، اسی طرح دوسرے عوامل بھی. دیکھیں برادران عزیز، قربانی بھی اب شاید یہاں قربانی سے مراد مال کا قربان ہے یا آپ کے جو عید و قربان پہ آپ جو گوشت ذبح کرتے ہیں، جو بھی ہو، یہ کام ہے بہت سخت. یہ کام بہت سخت ہے کہ اپنا انسان اپنے مال سے کوئی چیز اللہ کے راہ میں دیں. قرآن
کا واضح جملہ ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی کے اس مقام تک، اس بر تک پہنچ نہیں سکتا جب تک اس چیز کو اللہ کے راہ میں نہیں دو گے جسے بہت چاہتے ہو. اور انسان دنیا میں جو بہت زیادہ جس چیز کو چاہتا ہے وہ اولاد ہے، اس کے بعد مال ہے. مال کو بہت چاہتے ہیں. اس مال کو اللہ کے راہ میں دینا واقعاً سخت ہے. تو اس سوال میں یہ کہا گیا کہ آیا واقعاً مال آیا ذریعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر ہم نے مال سے اللہ کے راہ میں قربانی دینے کی کوشش کی تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا زمینہ ہے انسان کی برکت کے لیے، اگرچہ وہ سخت ہے. مال اور اولاد میں اب واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. پیغمبر کرام اسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں امام حسین تشریف لائے. جب تشریف لائے بچپنا تھا، کہتے ہیں امام مسجد میں گر پڑے. پیغمبر نے خطبہ روکا، ممبر سے نیچے اترے، جا کے حسین کو اٹھایا، اپنے گود میں اٹھانے کے بعد یہ جملہ فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ. یاد رکھو مال اور اولاد فتنہ یعنی امتحان ہے. کہ جب حسین گرا تو مجھ سے دیکھا نہ گیا. سخت ہے برادران عزیز، یقیناً سخت ہے کہ ہم جو ہے اپنے مال سے ہاتھ اٹھا لیں. اگر یہ عادت ہمارے اندر آ جائے مال سے ہاتھ اٹھانے کی، انسان کی زندگی میں برکت کے لیے یہ بہترین ذریعہ ہے کہ انسان کی زندگی میں انشاءاللہ برکت آ جائے گی. ایک عامل اور بتاتا ہوں، میرے خیال میں تقریباً ٹائم جو ہے ختم ہو چکا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ عامل آپ کو بتا کے آپ سے اجازت لوں. امام مولا پیغمبر گرامی اسلام صلوات اللہ وسلم علیہ فرماتے ہیں، اذا دخل احدکم، بہت آسان کام ہے، بہت آسان کام ہے، یہ بتاتا چلوں. اذا دخل احدکم بیتہ فلیسلم فانہ ینزلہ البرکہ. جب بھی گھر میں داخل ہو جاؤ تو سلام کیا کرو. جب بھی گھر میں داخل ہو جاؤ. اب اس میں قید نہیں ہے کہ بچے ہیں یا نہیں ہے، بیوی ہے یا نہیں ہے. گھر میں جب بھی داخل ہو جاؤ، اذا دخل احدم، تم میں سے کوئی اب گھر میں اگر داخل ہو جائیں، بیتہ فلیسلم، اسے چاہیے کہ وہ سلام کرے. فانہ ینزل البرکہ، سلام کرو گے تو خدا اس گھر پہ برکت نازل کریں گے. ہمارے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم گھر پہنچے تو بیوی ہمیں سلام کریں، بچے ہمیں سلام کریں. نہیں، آپ باہر سے تشریف لا رہے ہیں تو آپ کو سلام کرنا ہوا. جو سلام کریں گے اس میں تو آپ جانتے ہیں کہ سلام میں پہل کرنے کا کتنا ثواب ہے، اور سلام کا جواب دینا بہت آسان کام ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں انشاءاللہ، اگر خدا نے توفیق دی. باقی میرے خیال میں 7-8 سے زیادہ عامل نہیں بتا سکے. اگر اللہ نے توفیق دی تو پھر کبھی انشاءاللہ کوشش یہ کیجئے انہی روایتوں کو اپنی عملی زندگی میں ہم اگر عمل کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی میں بہت ساری برکتیں انشاءاللہ آ جائے گی. رب العزت کے بارگاہ میں دعا گو ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم انا نسألک و ندعوک و نقسم علیک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا اللہ 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 یا اللہ. اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان الحرمہ واکرمنا بالہدى والاستقامہ وسدد السنتنا بالصواب والحکمہ واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة. خدائے پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو تیری درگاہ میں قبول و منظور فرما.
پروردگار اس جم پر، ان مومنین کے اوپر، اس محلے کے اوپر تیری رحمت و برکت شامل حال فرما۔ پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگار جنہوں نے التماس سے دعا کہی ان کی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہے اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہے رزق حلال عطا فرما۔ پروردگار قلب نازنین امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ آپ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان اور انصار میں سے شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ سب کے مرحومین، وہ مرحومین جن کے ہمارے گردنوں پر حق ہیں، یا وہ مرحومین جنہوں نے اس بنا کو، اس بلڈنگ کو بنایا ہے، وہ مرحومین جن کے کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، تمام شہدائے اسلام، خاص کر جو مجاہدین، چاہے وہ لبنان میں ہو، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے وہ سوریہ میں ہو، اس دنیا سے جو جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، ان سب کے نام پر ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔